اسی لیے توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھی، مرتے دم تک کبھی شرک نہ کرنا. لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی، اے معاذ بن جبل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جل جانا، قتل ہو جانا، مگر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں. اپنی پیشانی کو اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ نہ چھوڑنا. اور یاد رکھو اگر یہ شرک ہو گیا اور بغیر توبہ کیے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ کیا اس کی معافی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو دنیا سے شرک کر کے چلا گیا اور شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ فرماتا ہے اس مشرک کی ہم مغفرت نہیں کریں گے. مشرک کی اللہ تعالیٰ کے معافی نہیں. اچھا میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں. مکان آپ کا ہے، گھر آپ کا ہے، کوئی دوسرا آ کر کے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لے اور آپ کے مکان کو اپنا مکان کہے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ آپ کی بیوی نکاح آپ کر کے لائے اور آپ کے بجائے کسی اور کو شوہر مانے، کیا آپ گوارا کریں گے؟ نہیں نہیں، میری بیوی ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نظر بھر کے دیکھے ہم تو یہ بھی گوارا نہیں کریں گے. جب ہماری غیرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ جو چیز ہماری ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو، اللہ تو ہم سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے. اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب آؤ ذرا دوسرے سوال پر ہم غور کریں. عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. آج ایک نماز آپ پڑھتے ہیں، کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی سینے پر ہاتھ باندھ رہا ہے، دوسری مسجد میں چلے جاؤ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہے، تیسری مسجد میں چلے جاؤ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک نماز اسلام کی عبادت ہے، 36 طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے. ہر مسجد میں ایک نیا طریقہ ہے. ایک مسجد میں گئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد امام صاحب اور مقتدی لوگ زور سے کہتے اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسری مسجد میں گئے، امام نے سلام پھیرا، جلدی سے ہاتھ اٹھایا، امام دعا کرنے لگا، پیچھے مقتدیوں نے بھی ہاتھ اٹھایا اور امام کی دعا پر آمین کہا. نماز کے طریقے میں اتنا متبھید کیوں ہے؟ نماز کے طریقے میں اتنا فرق کیوں ہے؟ کیوں اپنے اپنے مسلک کی طریقے کی نمازیں بنا کے آپ نے رکھی ہیں؟ آؤ میرے پیارے ساتھیو، آج اس اسٹیج سے، مدرسہ اصلاحیہ کے اس اسٹیج سے آپ کو اتحاد کی دعوت دیتا ہوں، آپ کو ایکتا کی دعوت دیتا ہوں. آؤ نماز کا وہ طریقہ چلے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میری امت کے لوگوں اس طریقے پر نماز پڑھتے رہو جس طریقے پر تم نے نماز مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی کا یہ کہنا کہ میرے طریقے پر نماز پڑھتے رہو، نبی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک وہ طریقہ محفوظ رہے گا. اور آج بھی حدیث کی کتابیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو کہاں پر انگلی ہلاتے تھے، کہاں پر انگلی کو حرکت دیتے تھے. جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو گھٹنوں کو کیسے پکڑا کرتے تھے، جب آپ سجدے میں جایا کرتے تھے تو آپ کی ناک زمین پر ہوتی تھی کہ نہیں تھی، آپ کی پیشانی زمین پر ہوتی تھی یا نہیں تھی. ایک ایک طریقہ آپ کا نماز کا حدیث کی کتابوں میں ملے گا. تو عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی. یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ آپ اس میں کوئی پھیر بدل نہیں کر سکتے. چلیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بہت پیاری مثال ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. حدیث کہاں پر ہے؟ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. راوی کون ہے؟ برا ابن عازب. کہتے اللہ کے پیارے نبی نے مجھ سے فرمایا اذا اتیت مضجعک، اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو پہلے تم وضو کر لیا کرو. ہمارے پاس کچھ عورتوں کا فون آیا، مولانا صاحب بڑے ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، مولانا صاحب رات میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، جنات پریشان کرتا ہے، جادو سے پریشان ہے. چلو ایک طریقہ تم کو بتا رہا ہوں، کبھی جنات پریشان نہیں کریں گے. جب بھی رات میں بستر پہ سویا کرو تو وضو کر کے سویا کرو. وضو کر کے سونا یہ نبی کی سنت ہے. نبی اکرم نے فرمایا کہ اے برا جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو وضو کر لو. کون سا وضو؟ جو نماز کے لیے کرتے ہو، جو جنرل وضو ہے، جو عام طریقہ ہے وضو کرنے کا. اور اس کے بعد
اپنے داہنی کروٹ لیٹ جاؤ اور اے برا ابن عازب اب میں جو دعا سکھا رہا ہوں اس دعا کو تم پڑھ کر کے سو جاؤ. کون سی دعا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجات ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. نبی نے یہ دعا سکھائی. دعا کا مطلب کیا ہوا؟ یہی تو بڑے افسوس کی بات ہے. ہم دعائیں پڑھتے ہیں, دعاؤں کا مطلب بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتے. کتنی پیاری دعا ہے, اللہم اسلمت نفسی الیک. اے اللہ میں بستر پہ سونے جا رہا ہوں, نہیں معلوم صبح زندہ اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وفوضت امری الیک, اور اے اللہ میری تجوری میں کتنا پیسہ ہے, میرے بچوں کا کیا بنے گا, میری بیوی کا کیا بنے گا, میرے جو بھی معاملات ہیں اے اللہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں. رغبتا ورہبتا الیک, اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا بھی ہوں اور تیری رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں. تیرے عذاب کا ڈر بھی میرے سینے میں ہے اور تیری رحمت کی امید بھی میرے دل میں ہے. اور اے اللہ آمنتو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ تو جس کو پناہ دے دے, تو جس کو پناہ نہ دے اس کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. تو جس کو نجات نہ دے اس کو کوئی نجات دینے والا نہیں. آمنتو بکتابک الذی انزلتا, اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو کتاب تو نے اتاری ہے. وبنبیک الذی ارسلتا, اور میں تیرے نبی پر ایمان لاتا ہوں جس نبی کو تو نے رسول بنا کے بھیجا. یہ ہے دعا کا ترجمہ, دعا کا انواد جو تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے. نبی نے دعا سکھائی, کہا کہ اے برا داہنی کروٹ لیٹ جانا وضو کر کے اور یہ دعا پڑھ لینا, اس کے بعد کچھ مت کہنا, سو جانا. اگر اسی حالت میں تم مر گئے مت علی الفطرہ تو تم فطرت پر مرو گے, جنت میں جاؤ گے. اگر یہ دعا پڑھ کے مر گئے تو جنت میں جاؤ گے, جنتی تمہاری جنت پکی ہو جائے گی. اگر اس دعا کو پڑھ کے اسی عقیدے پر تو دنیا سے چلے. صحابہ کے زمانے میں موبائل تو نہیں تھا, ساؤنڈ ریکارڈر تو نہیں تھا, جلدی سے ریکارڈ کر لیا جائے. صحابہ تو سن کے یاد کرتے تھے. آج ہمارے پاس کتنی سہولت ہے میرے بھائی. آج آپ نے یہ دعا سنی ہے, میں نے جلدی جلدی دعا سنائی ہے. اگر آپ اس دعا کو بعد میں یاد کرنا چاہیں تو یوٹیوب پر آ جائے گی, آپ دھیرے دھیرے سن کے کسی کاپی پہ نوٹ کر کے بھی یاد کر سکتے ہیں. صحابہ تو ایسا نہیں کر سکتے تھے. حضرت برا کہتے ہیں میں جلدی جلدی اس دعا کو دہرانے لگا, میں ریپیٹ کرنے لگا اس کو یاد کرنے کے لیے. جب میں دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی, بس ایک جگہ تھوڑی سی غلطی مجھ سے ہو گئی. نبی نے کیا دعا سکھائی تھی؟ آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا. میں اللہ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتا ہوں. میرے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا, وبنبیک الذی کی جگہ وبرسولک الذی کا لفظ نکل گیا. ایک لفظ کی مسٹیک ہو. اور علماء جانتے ہیں کہ نبی اور رسول میں بڑا باریک سا فرق ہے, کوئی بہت خاص فرق نہیں. تھوڑا سا ڈیفرنس ہو گیا, صحابی کے منہ سے نبی کی جگہ رسول کا لفظ نکل گیا. نبی نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا. نبی نے کہا ہے برا ریپیٹ کر, دوبارہ پڑھ, تو نے صحیح نہیں پڑھی ہے, تجھے وہی پڑھنا پڑے گا جو میں نے سکھایا ہے. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. رمضان آنے والا ہے, رمضان کے بعد ایک صدقہ ہم دیتے ہیں, اس کو صدقہ فطر بولا جاتا ہے. آپ کے یہاں بھی صدقہ فطری بولتے ہیں, کہیں کے فطرہ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ کب دینا ہے؟ بولو بھائی, عید کی نماز کے پہلے دینا ہے یا بعد میں دینا ہے؟ پہلے دینا ہے. اب ذرا غور سے سننا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ. جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا, اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا. فار ایگزامپل میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں, ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں. اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر.
28 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو۔ اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو۔ اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دکان کھلی گلے والے کی۔ میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے، کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقد تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی، اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں۔ آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی، آپ کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، حج کرنے جو لوگ گئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول کرے۔ جو اس سال جانا چاہتے ہیں، اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے، اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے، اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرمائے۔ حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ گئے، عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی، چلو حاجیو احرام باندھو اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا، عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے۔ جہاں میرے نبی کا حکم ہے کہ تجھے مینا جانا ہے، تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا، چل حاجی چل، تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب ظہر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے، حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے، کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر عصر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔
دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے. یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں. ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے. عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے, جس کی قبر ہے, اس کا انتقال ہوا ہے. اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا, عرس منایا جاتا ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے. نعوذ باللہ. عرس کے معنی, یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, عرس دلہن سے بنا, عریس سے بنا ہے. گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے, اپنے محبوب سے مل رہا ہے, اس کی شادی کی رات ہے, اس خوشی میں عرس منائے. استغفر اللہ, یہ ہے عرس کی حقیقت. اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے, پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں. آج آپ دیکھ لو, اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا. اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعت و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں. اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا, یہ امت روایات میں کھو گئی, حقیقت خرافات میں کھو گئی. میرے بھائیوں, بدعت سے بچو. اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی, آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی. اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے. وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے. اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے. فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے. اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں, یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں, میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں, کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں, انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں. جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں, بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو. تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے, اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی. اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے. یہ 2 سوالات آئے ہیں, ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا. سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے, یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں. پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں. کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے. پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے. پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں. اسی طریقے سے پچھم کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی مجبور آدمی ہے جو بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, جب وہ لیٹ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کا پیر کدھر ہوگا؟ پچھم کی طرف ہی ہوگا. لہٰذا اچھا سونے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. آپ داہنی کروٹ لیٹ جائیں اور اپنے گال کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیں, اور جو دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے وہ دعائیں پڑھ کے سوئیں. وضو کر کے سوئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ طریقہ جو سونے کا بتایا گیا. بھاگلپور ضلع میں ایک جگہ ہے جس کا نام بی پور ہے, وہاں پہ ایک پیر کے نام سے مشہور ہے. وہاں پہ کٹیہار کے مسلمان اور بھاگلپور کے مسلمان زیادہ تر منت کے ارادے سے بکرا اور مرغا چڑھانے جاتے ہیں. بالکل غلط ہے. شب برات میں خوب روزہ رکھتے ہیں. اسی ضمن میں شب برات کا 14-15 روزہ رکھنا ضروری ہے. دیکھیے شب برات کا روزہ ثابت نہیں ہے, لیکن ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کا ایام 20 کا روزہ, جو چاندنی راتوں کا روزہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے نبی رکھتے تھے. تو اگر آپ ہر مہینے رکھتے تھے تو شعبان میں بھی رکھیے. اگر شعبان میں آپ رکھنا چاہتے ہیں 13, 14, 15 کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, لیکن خاص 15 شعبان کا شب برات کا روزہ بالکل غلط ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں. اسی طریقے سے بھی یہ جو بھائی نے بتایا پیر پور میں جا کے مرغا اور بکرا چڑھا رہے ہیں, بالکل غلط ہے, حرام ہے.
वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बह हो रहा है शिर्क है, ना तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बह करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बह कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बह वाला जानवर है कि नहीं। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज़ नहीं। जहां भी होटल में खाना खाओ तहकीक कर लो, अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कबीराज से इलाज कराना कैसा है? हमारी बिरादरी की औरतों का बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। कौन है कबीराज? ओझा देखिए देखिए, अगर कोई हकीम है, कोई वैद है जो दवाओं से इलाज कर रहा है, तो उससे तो आप इलाज करा सकते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। लेकिन ये कबीराज कोई साहब है, अब अगर वो टुटके से इलाज कर रहे हैं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान के पास जो मंत्र वगैरह के जरिए, या ये कह लीजिए जादू के जरिए, या ये कह लीजिए अपनी रूहानी ताकत के जरिए इलाज कर रहा है, उसके पास जाके इलाज कराना हराम है। ऐसे बहुत सारे ओझा और बाबा होते हैं, वो मरीज को ऐसे हाथ लगा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। ये सब शैतानी ताकतें हैं, कभी खबरदार इनके पास नहीं जाना। आप तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन शिर्क के अड्डों पर मत जाओ मेरे प्यारे साथ, बिल्कुल ये गलत है। और मुसलमान औरतें अगर वहां जा रही हैं, गलत कर रही हैं, उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि अपने घर की औरतों को ऐसा न करें। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह।